بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الدعاء فی التشہد۔ تشہد میں درود شریف کے بعد دعا پڑھنا مستحب ہے سب کے نزدیک۔ کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ ادعیہ ماثورہ یعنی قرآن کریم کی دعائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں جو دعائیں ثابت ہیں وہ دعائیں پڑھنی چاہیے، سب کا اتفاق۔ اختلاف اس میں ہے کہ دعا من کلام الناس پڑھی جا سکتی ہے، مانگی جا سکتی ہے یا نہیں۔ کلام الناس کی دعا عربی زبان میں مانگی جا سکتی ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں کلام الناس کی دعا بھی بشرطے کہ عربی میں ہو، نماز میں درود شریف کے بعد مانگ سکتے ہیں۔ حضرات احناف کہتے ہیں کلام الناس کی دعا نہیں مانگ سکتے۔ کلام الناس اس کو کہتے ہیں، کلام الناس کی دعا اس دعا کو کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو صرف اللہ جل شانہ سے مانگی جا سکیں، یہ کلام الناس نہیں ہے۔ لیکن جو چیزیں بندوں سے بھی مانگی جا سکتی ہے اسباب کے درجے میں، اگر وہ مانگی دعا کے اندر تو یہ کلام الناس ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ اللہ ہی سے مانگ سکتے ہیں۔ بارش مانگ رہے ہیں، اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اولاد مانگ رہے ہیں، اللہ ہی دے سکتا ہے۔ رزق مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہی دے سکتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو یہ کلام الناس نہیں ہے۔ آپ عربی زبان میں یہ چیزیں مانگے اللہ سے، یہ کلام الناس نہیں ہے۔ احناف کہتے ہیں یہ آپ مانگ سکتے ہیں نماز میں۔ لیکن وہ چیزیں جو بندے بھی دیتے ہیں، مثلا ایک جوڑا کپڑا مانگ رہے ہیں، یہ ایک جوڑا کپڑا جو ہے یہ بندوں سے بھی مانگا جا سکتا ہے نا۔ اب یہ اللہ سے اگر نماز میں مانگیں کلام الناس ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ نماز اس سے فاسد ہو جائے گی۔ کیوں؟ احناف کہتے ہیں کہ ہمارے یہ حضرات جو ائمہ ثلاثہ عموم رکھتے ہیں کہ سب کچھ مانگ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث میں آیا ثم لیتخیر اعجبہ من الدعاء، پھر اس کو جو دعا اچھی لگے مانگے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پیچھے درود شریف والی باب میں تم نے پڑھا ہے نا، چل آپ نے فرمایا کہ تشہد درود شریف پڑھو اور اس کے بعد جو تم کو اچھا لگے وہ مانگو۔ تو کہتے ہیں عموم ہے اس میں، چاہے کلام الناس ہو یا نہ ہو۔ حضرات احناف اپنے اسی طرز پر ہیں، اور کہتے ہیں اس موضوع پر، اس مسئلے میں آنے والے تمام نصوص کو ہم سامنے رکھ کے سب پہ عمل کریں گے۔ کہتے ہیں ہمارے سامنے یہ حدیث بھی ہے جو آپ سنا، آپ بتا رہے ہیں ہمیں، ہم نے اس کو بھی ملحوظ رکھا ہے۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا تھا ان هذه الصلوات لا يصلح فيها شيء من کلام الناس، کہ اس نماز کے اندر کلام الناس کرنا درست نہیں ہے۔ سمجھ رہی بات؟ یہ بھی حدیث ہمارے سامنے ہے، تو ہم دونوں پہ عمل کریں گے۔ ہم نے یہ کہہ دیا کہ اچھی دعا جو لگے ادعیہ معصورہ میں سے، یا جو کلام الناس نہیں ہے اس کو مانگو۔ لیکن اگر کلام الناس والی دعا مانگو گے تو وہ منع ہے، کیونکہ اس حدیث میں اس کے اندر ممانعت ہے۔ یہاں پر جو دعا ہے دعائے معصور، یہ سب کے نزدیک مانگنا جائز ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ مغرم کہتے ہیں قرض کو، مقروض ہو جانے کو، گناہ گار ہونے سے اور مقروض ہونے سے۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو فقال له قائل، ایک صاحب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما اکثر ما تستعیذ من المغرم، آپ کس قدر کثرت سے مقروض ہونے سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں؟ آپ مقروض ہونے سے بچنے کی دعا بہت مانگتے ہیں آپ، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان الرجل اذا غرم، آدمی کے اوپر جب قرضہ چڑھ جاتا ہے تو حدث، وہ باتیں کرتا ہے، پھر یعنی وعدے کرتا ہے، فکذب، اس میں جھوٹ بھی بولتا ہے۔ قرضہ مانگتے ہوئے بسا اوقات آدمی کیا کر دیتا ہے؟ اپنی ضرورت کو بڑھا چڑھا کے بیان کر کے قرضہ مانگ لیتا ہے، جھوٹ ہو گیا۔ اور جب ادائیگی کا وقت آتا ہے وعدہ کرتا ہے فاخلف، اور وہ اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ قرضہ ادا کرنے کے لیے ٹائم بتاتا ہے کہ فلاں وقت دوں گا، تو اس وقت نہیں کر سکتا پورا۔ تو اس لیے میں اس سے زیادہ پناہ مانگتا ہوں اور اپنی امت کو تعلیم کرتا ہوں کہ وہ قرض سے بہت پناہ مانگے، قرض لینے سے بہت پناہ مانگے۔ قرض کے بارے میں اصول معلوم ہے آپ کو؟ قرض کہاں لینا جائز ہے، کہاں لینا جائز نہیں ہے؟ معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ اصول سمجھ لو۔ انسان کے برتنے کے 5 درجے ہیں، دنیا کو برتنے کے 5 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے ضرورت۔ ضرورت اس کو کہتے ہیں
کہ اگر نہ ملے تو آدمی کی جان ہی چلی جائے گی. تو نہیں بات. اس کے لیے قرض مانگنا جائز ہے. اگر کسی کے اوپر ایسی آ پڑی، ایسی بنائی کہ کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس کھانے کو، اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو اس صورت میں قرض مانگنا حلال ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. ارے اس موقع پر قرض تو کیا حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، مستر ہو گیا نہیں ہے. اللہ مسترتم الیہ، قرآن کریم نے تو حرام کو حلال کر دیا ایسے شخص کے لیے، تو قرض تو بدرجہ اولا حلال ہے. صحیح ہے. اس کے بعد اگلا درجہ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں حاجت. حاجت کا مطلب یہ کہ زندگی تو گزرے گی لیکن تکلیف سے گزرے گی، دقت سے گزرے گی، پریشانی سے گزرے گی. نہیں بات. زندگی تو گزرے گی لیکن تکلیف سے، دقت سے، پریشانی سے گزرے گی، یہ کہلاتا ہے حاجت. اس کے لیے بھی قرض مانگنا جائز ہے. اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے قرض مانگنا جائز ہے. مثال، ایک شخص کو بخار ہو گیا، بخار میں آدمی مرتا مراتا تو ہے نہیں، علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اس کے. اگر کچھ دن تک علاج نہیں کرائے گا تو تھوڑے دن میں بخار چلا جائے گا، لیکن تکلیف میں رہے گا. تو اب کیا کرے؟ کسی سے اگر قرض مانگ کے اپنا علاج کرا سکتے ہیں کرا لیں، تکلیف کو دور کرے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ دوسرا درجہ ہے. تیسرا درجہ ہے راحت. زندگی گزر رہی ہے، تکلیف بھی کوئی نہیں ہے، زندگی گزر رہی ہے اور تکلیف بھی کوئی نہیں ہے، لیکن آرام سے زندگی گزارنے کے لیے، آرام سے زندگی گزارنے کے لیے کچھ ضرورت ہے پیسوں کی. اس میں اصول یہ ہے کہ اگر اس قرض کی بھرپائی کا انتظام ہے تو یہ قرض لینا جائز ہے، اور اگر اس کی بھرپائی کا انتظام نہیں ہے تو یہ قرض لینا جائز نہیں ہے. مثال، ایک شخص ہے، اس کے گھر میں گرمیوں میں استعمال کرنے کے لیے پنکھا لگا ہوا ہے، آرام سے گزر رہی ہے تو کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اور مزید راحت حاصل کرنے کے لیے اسے ایئر کنڈیشن لگانا ہے، اس کے پیسے نہیں ہیں. اب اس کے لیے قرض لینا جائز ہے یا نہیں؟ یہ تیسرا درجہ ہے. اس میں وہ اصول آئے گا، اگر اس قرض کو ادا کرنے کا پیچھے کوئی انتظام ہے. نہیں بات. مثلا کہیں سے پیسے آنے ہیں آپ کے پاس، کوئی انتظام ہے، کہیں سے آپ کے پیسے رکے ہوئے ہیں، یا کوئی کسی کو آپ نے دیے ہوئے ہیں اس سے وصول ہونے ہیں، یا کوئی بھی آپ کے پاس انتظام ہے، نظر آ رہا ہے کہ یقینی کہ یہ مجھے یہاں سے پیسے ادا کر دوں گا میں، تب تو لینا جائز ہے. اور اگر بھرپائی کا انتظام نہیں ہے تو پھر قرض لینا یہ جائز نہیں ہے. یہ وہی قرض ہے جس کے بارے میں حدیث کے اندر آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ بھئی اس کے اوپر قرضہ تو نہیں ہے. جب جنازہ آتا تھا اگر اس کے اوپر قرضہ ہوتا تو پوچھتے تھے ترکہ چھوڑا ہے اس نے نہیں چھوڑا. تو نہیں بات. اگر بتایا جاتا جی ترکہ چھوڑا ہے، اس کے قرض کے ادائیگی کا انتظام ہے، تو آپ نماز جنازہ پڑھاتے تھے. اور اگر بتایا جاتا تھا کہ اس نے ترکہ نہیں چھوڑا، اس کا قرض ادا نہیں ہو سکتا، تو آپ فرماتے تھے کہ تم لوگ نماز جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا. محرومی ہو گئی نہیں ہو گئی؟ اس سے علماء نے استنباط کر کے کہا کہ ایسی صورت میں قرضہ لینا جبکہ پیچھے سے بھرپائی کا انتظام نہ ہو جائز نہیں ہے. سمجھ میں؟ بھرپائی کے انتظام میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ مر جائے تو اس کے پیچھے اتنا ترکہ ہو، اتنی مالیت وہ چھوڑ رہا ہو کہ جس سے اس کا یہ قرضہ ادا کیا جا سکے، تو یہ قرضہ لیا جا سکتا ہے، ورنہ قرضہ نہیں لیا جا سکتا. کتنے درجے ہو گئے؟ 3. چوتھا درجہ ہے آرائش. آرائش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی آرام سے بھی گزر رہی ہے اور راحت کے سامان بھی سارے ہیں، لیکن خوبصورت دکھانا ہے، آنکھوں کو اچھا لگے، زیب و زینت کرنی ہے، گھر میں سینری لگانی ہے، نقش و نگار بنانا ہے، شیشے کا کام کرانا ہے، لکڑی پہ کام کرانا ہے، ہزاروں لاکھوں روپے کا کام ہے. اس کے لیے قرض لینا کسی صورت میں جائز نہیں ہے، اسراف میں آ جائے گا. اگر قرض لینا، یہ کام قرض لے کے کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کے پاس گنجائش ہے، آپ کے پاس پیسے، کرو، اجازت ہے، حلال ہے. آنکھوں کو بھلا لگنے کے لیے آپ اپنے پاس جو پیسے ہیں اس سے یہ کام کرو، کوئی حرج نہیں ہے. قرض نہیں لے سکتے اس کے لیے. اور 5واں درجہ ہے نمائش، دکھاوا. 5واں درجہ کیا ہے؟ نمائش، دکھاوا. اس کے لیے تو نہ خرچ کرنا جائز ہے اور قرض لینا تو برجہ اولا جائز نہیں ہے. دکھاوے کے لیے کوئی پیسہ خرچ کرنا
یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اچھا جائے کہ اس کے لیے قرض لیا جائے، تو کتنے درجے ہو گئے؟ 5۔ ضرورت، راحت، نمبر 3 ضرورت، حاجت، راحت، آرائش، نمائش۔ ان میں سے پہلے 2 درجوں کے لیے قرض علی الاطلاق جائز ہے، بھرپائی کا انتظام نہیں بھی ہے تب بھی لے سکتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ تیسری صورت کے لیے پیچھے سے بھرپائی ہونی پڑے گی، قرض نہیں لے سکتے۔ چوتھی اور پانچویں کے لیے قرضہ نہیں لے سکتے، سمجھ گئے؟ حضرت عامر ابن سعد فرماتے ہیں اپنے والد سے روایت کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتا تھا کہ نماز میں آپ دائیں اور بائیں سلام پھیرتے تھے اور چہرے مبارک کو اتنا گھماتے تھے کہ میں آپ کے گال مبارک کے سفیدی کو دیکھا کرتا تھا، گورے گورے گال آپ کے مجھے نظر آتے تھے، اتنا چہرے کو گھماتے تھے۔ اس سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ سلام پھیرتے ہوئے گردن کو اتنا گھمانا چاہیے کہ آپ کا گال پیچھے نظر آئے، یہ مستحب ہے۔ سلام پھیرنا تو واجب ہے، سلام پھیرنا ہمارے نزدیک واجب ہے، اور جمہور کے نزدیک کیا ہے یہ مسئلہ تحلیل و تسلیم میں نے بتایا تھا نا تفصیل سے، تو سلام پھیرنا تو واجب ہے ہمارے نزدیک، اور ان کے نزدیک رکن یا فرض ہے جمہور کے نزدیک، لیکن گال کو اتنا، چہرے کو اتنا گھمانا کہ یہ گال پیچھے والے کو نظر آئے، یہ کیا ہے؟ مستحب۔ بہت سے لوگ ہلکا سا سلام پھیرتے نا، ایسے یوں کر دیتے ہیں خالی ایسے، یہ سنت کے خلاف ہے، گردن کو پورا گھمانا چاہیے۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں جب فارغ ہوتے تھے تو 2 سلام پھیرتے تھے۔ کتنے سلام پھیرتے تھے؟ 2۔ اس لیے ائمہ ثلاثہ یعنی امام اعظم، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ امام ہو یا مقتدی ہو یا منفرد، ان کے لیے 2 سلام۔ امام ہو، مقتدی ہو، منفرد، سب کے لیے کتنے سلام ہیں؟ 2 سلام۔ اور دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل حدیث ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تفصیل فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں امام کے لیے تو 2 سلام ہیں، دلیل حدیث ہے، اور مقتدی کے لیے 3 سلام ہیں۔ مقتدی کے لیے کتنے سلام ہیں؟ 3۔ ایک تلقاء وجہی اور ایک دائیں اور ایک بائیں۔ استدلال کیا ہے؟ استدلال روایت ہے، ایک روایت میں اس کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقاء وجہی اور دائیں بائیں سلام پھیرا۔ منفرد کے لیے 1 سلام، صرف تلقاء وجہی۔ یہ کس کے نزدیک ہے؟ امام مالک کے نزدیک۔ اور امام مالک کا مقتدی کے لیے استدلال تسلیمتاً واحدتاً، یسلم تسلیمتاً واحدتاً کی روایت سے ہے۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے۔ حضرات جمہور کی طرف سے اس کے جوابات دیے گئے۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ یہ بیان جواز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی کبھار کیا، کبھی 3 سلام بھی پھیرے، کبھی 1 سلام بھی پھیرا، ایک جواب تو یہ دیا۔ اور احناف اپنے دستور کے مطابق کہتے ہیں ہم سب حدیثوں پہ عمل کریں گے، کہتے ہیں ہم سب حدیثوں پہ عمل کریں گے۔ وہ کہتے ہیں جہاں پر آتا ہے نا 3 سلام، تو اصل میں 3 سلام نہیں ہے، سلام تو 2 ہیں، لیکن السلام علیکم کہتے ہوئے تلقاء وجہی ہے، اور ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دائیں طرف، پھر السلام علیکم کہتے ہوئے تلقاء وجہی ہے اور ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دائیں بائیں طرف۔ تو اس کو راوی نے 3 سلام سے روایت کر دیا، اصل میں سلام کا طریقہ مسنون یہ ہے، سمجھ میں آئی بات؟ 3 سلاموں کا تو اس طرح عمل کیا، کہتے ہیں ہم بھی عمل کرتے ہیں اس حدیث کے اوپر، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ تلقاء وجہی السلام علیکم کہتے ہیں اور یمیناً ورحمۃ اللہ، تلقاء وجہی السلام علیکم کہتے ہیں اور شمالاً ورحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ یہ مستحب ہے احناف کے نزدیک ایسا کرنا، کیونکہ اس پہ تمام حدیثوں پہ عمل ہو جاتا ہے۔ اور تسلیمتاً واحدتاً، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تسلیمتاً واحدتاً میں جو مفعول مطلق ہے نا، یسلم تسلیمتاً، یہ بیان عدد کے لیے نہیں ہے، یہ بیان نوع کے لیے ہے۔ مفعول مطلق کبھی بیان عدد کے لیے ہوتا ہے، کبھی بیان نوع کے لیے ہوتا ہے، تو نوع کا بیان ہے اس کے اندر کہ جس طرح آپ نے پہلا سلام پھیرا تھا اسی طریقے سے دوسرا سلام بھی پھیرا، الفاظ میں کوئی تغیر نہیں تھا، سمجھ میں آئی بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے، نماز کا سلام پھیر کے ہماری طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے۔ اس میں کئی احادیث آتی ہیں، بعض احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف رخ کر کے بیٹھا کرتے تھے، بعض میں آتا ہے آپ دائیں طرف سے اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے،
اور بعض روایت میں آتے ہیں بائیں طرف سے اٹھ کے بائیں طرف رخ کر کے وہاں سے تشریف لے جاتے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ اس حدیث کی وجہ سے حضرات شوافی اور حنابلہ نے یہ کہا کہ ہر نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد امام کو مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھنا مستحب ہے. یہ حدیث میں نا اقبل علینا بوجہی، آپ ہماری طرف رخ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے. احناف اپنے اسی دستور کے مطابق وہ کہتے ہیں ہم سب روایتوں پہ عمل کریں گے. اس موضوع پر سلام پھیرنے کے بعد آپ کیا کیا کرتے تھے؟ 3 قسم کی روایتیں. اقبل علینا بوجہی بھی ہے، دائیں طرف رخ کر کے نکل جانا، بائیں طرف رخ کر کے نکل جانا بھی. کہتے ہیں ہم اس طرح عمل کریں گے کہ اگر نمازیں 2 قسم کی ہیں، ایک وہ نماز ہیں جن کے بعد سنن ہے اور دوسری وہ نماز ہیں جن کے بعد سنن نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جن نمازوں کے بعد سنن نہیں تھی بیٹھ کر ذکر طویل فرماتے تھے، اور جن نمازوں کے بعد سنتیں تھیں تو مختصر سا ذکر کر کے سنتوں کے لیے تشریف لے آتے تھے. لہٰذا فجر میں اور عصر میں سنتیں نہیں ہیں. مستحب ہے کہ امام مقتدیوں کی طرف رخ کر کے اذکار میں مشغول ہو جائے، امامت کی حیث پہ زیادہ دیر نہ بیٹھا رہے. سمجھ میں بات؟ اور وہ مصنوع اذکار کیا ہیں طویل کہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، یہ مصنوع اذکار ہیں، یہ طویل اذکار ہیں. اور جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں تو مختصر سا ذکر کر دے. وہ جو آتا ہے روایت میں اللہم انت السلام و منک السلام، یہ والا بھی ذکر کر لے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. مختلف قسم کے اذکار مختلف روایتوں میں ہیں جو آگے آپ پڑھیں گے. ان میں سے جو بھی ذکر ہے مختصر سا ذکر کرے اور اٹھ کے سنتوں میں مشغول ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی سنتیں گھر میں پڑھا کرتے تھے تو اس لیے یہ مختصر ذکر تشریح کر کے آپ گھر تشریف لے جاتے تھے. اور جہاں تک دائیں بائیں گھومنے کا تعلق ہے تو دائیں طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ تھی اور بائیں طرف بازار تھا. بائیں طرف رہائش گاہ تھی، دائیں طرف بازار تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر تھا، رہائش، وہ بائیں طرف تھی اور جو بازار تھا وہ دائیں طرف تھا. تو اگر آپ کو نماز کے بعد گھر تشریف لے جانا ہوتا تھا تو آپ بائیں طرف رخ کر کے بائیں طرف سے تشریف لے جاتے تھے. اگر نماز کے بعد آپ کو بازار وغیرہ میں کوئی کام ہوتا تھا تو آپ دائیں طرف سے رخ کر کے تشریف لے جاتے تھے. اس طرح تمام روایتوں کے اوپر عمل ہوتا ہے. اسی طرح امام کو رخ پھیرنے کے اندر کسی ایک جہت کا التزام نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ دائیں طرف، بعض امام ہوتے ہیں جو ہمیشہ دائیں طرف سے گھوم کے بیٹھتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں کریں. کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ثابت ہیں. آپ کبھی دائیں طرف سے گھومتے تھے، کبھی بائیں طرف سے گھومتے تھے. کبھی دائیں طرف رخ ہوتا تھا آپ کا، کبھی بائیں طرف ہوتا تھا. اور میں نے آپ کو بتایا گھر جانا ہوتا تو بائیں طرف اور بازار جانا ہوتا تو دائیں طرف ہوتا تھا. تو کبھی کبھار ادھر سے اور کبھی کبھار ادھر سے امام کو گھومنا چاہیے. اب حضرت برا فرما رہے ہیں کہ ہم کوشش کرتے تھے کہ دائیں طرف آپ کی صف میں دائیں طرف بیٹھے، کیونکہ آپ رخ پھیر کے بیٹھیں گے تو آپ کا رخ دائیں طرف ہوگا تو ہم آپ کا چہرہ دیکھ سکیں گے. یہ بھی تھا آپ کا عمل. حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانا کہ بائیں طرف بھی گھومتے تھے. میں نے دیکھا کثیراً، اکثر و بیشتر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بائیں طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے. تو یہ دونوں چیزیں جائز ہیں لیکن التزام نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو آپ کے زمانے میں عورتیں بھی مسجد میں آتی تھیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر لیا کرتے تھے تو قمنا، عورتیں اٹھ کے چلی جاتی تھیں، پھر مسجد میں نہیں ٹھہرتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مرد بیٹھے رہتے تھے. مرد حضرات کیا کہتے تھے؟ بیٹھے رہتے تھے. کب تک؟ ماشاء اللہ، جب تک اللہ تعالیٰ نے مشیت ہوتی تھی بیٹھے رہتے تھے. شرح نے لکھا ہے اتنی دیر بیٹھتے تھے کہ جتنی دیر میں عورتیں مسجد سے نکل کے گلیوں میں سے اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جائیں، اتنی دیر تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے تاکہ اختلاط نہ ہو راستے میں مردوں اور عورتوں کا. اس لیے اتنی دیر تک گھر میں مسجد کے اندر انتظار کرتے تھے. جب وہ ادھر گزر جاتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اور مرد بھی کھڑے ہو جاتے تھے. اب کسی کو سنتیں یہاں پڑھنی ہے، گھر میں پڑھنی ہے، گھر جانا ہے، وہ سب اس کے بعد ہوتا تھا. لیکن تھوڑی دیر انتظار ہوتا تھا اتنا کہ خواتین مسجد سے نکل کے اپنے اپنے گھروں میں چلی جائیں، راستوں میں اختلاط نہ ہو خواتین کو اور مردوں کا. یہ اہتمام ہوتا تھا اور یہ کوئی حکمن نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل سے ہی کرواتے تھے، خود بھی بیٹھے رہتے تھے، صحابہ بھی بیٹھے رہتے تھے. یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم. خواتین کے لیے اصل حکم یہ ہے کہ وہ نماز گھر میں پڑھیں. اصل حکم شریعت کا خواتین کے لیے کیا ہے؟ کہ وہ نماز گھروں میں پڑھیں. ان کو گھروں میں نماز پڑھنے پر وہ ثواب ملتا ہے جو مردوں کو جماعت سے مسجد میں نماز پڑھنے پر ثواب ملتا ہے. بلکہ گھر میں بھی اندرونی حصے میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے.
چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ عورت کا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے کہ برآمدے میں نماز پڑھے، برآمدے میں سے نماز پڑھنے سے افضل ہے کہ گھر کے اندر نماز پڑھے، اور گھر کے اندر نماز پڑھنے سے افضل یہ کہ اپنے مخدع میں، یعنی جہاں خوابگاہ ہے، جہاں ہر کوئی نہیں آتا جاتا، وہاں پردے میں نماز پڑھے۔ یہ اصل حکم ہے عورت کے لیے، سمجھ میں آئی بات؟ لیکن چند عوارض کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت تھی۔ وہ عوارض کیا تھے؟ سب سے پہلا عارض یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کی سعادت اور فضیلت حاصل کرنا، یہ وہ عارض ہے، یہ فضیلت حاصل کرنا جو ظاہر ہے عورتوں کو گھروں میں نہیں مل سکتا تھا۔ نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی اترتی تھی، نئی وحی آتی تھی، عام طور پر آپ نمازوں کے بعد اس کی تعلیم فرمایا کرتے تھے، اور اس تعلیم کے محتاج جس طرح مرد تھے اس طرح عورتیں بھی تھیں، نہیں بات؟ اور نمبر تین، وہ خیر القرون کا زمانہ تھا، مزاجوں کے اندر کیا تھی؟ سلامتی تھی، تقوی تھا، ورع تھا، مردوں کے بھی اور عورتوں کے بھی۔ آپ دیکھیے نا، مرد اٹھ نہیں رہے تاکہ خواتین جو ہے، حالانکہ حکم نہیں ہوا ہے لیکن ان کی مزاجوں میں یہ بات تھی کہ ہمارا خواتین کے ساتھ اختلاط نہ ہو، اتنی دیر تک ہم بیٹھے رہیں گے، جب خواتین گھروں میں چلی جائیں تو ہم اٹھیں گے۔ یہ تین وجوہات تھیں جس کی وجہ سے خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرما دیا تھا کہ اگر تمہارے گھر کی خواتین تم سے مسجد میں آنے کی اجازت طلب کریں تو ان کو منع نہیں کرنا، اگرچہ اصل حکم یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھیں، لیکن ان عوارض کی وجہ سے اگر وہ اجازت طلب کریں تو ان کی اجازت دے دینا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اجازت دے رکھی تھی، اور خواتین جو ہیں وہ مسجدوں میں آیا کرتی تھی، لیکن اس ترتیب سے آتی تھیں، اور روایت میں صراحت ہے کہ وہ دن کی نماز میں نہیں آتی تھیں، اندھیرے والی نمازوں میں آتی تھیں، پردے کی وجہ سے کہ دن کی نماز میں بے پردگی ہوگی، باہر نکلیں گی، سڑکوں پہ چلیں گی، راستوں میں چلیں گی، تو اندھیرے والی نمازیں کون سی؟ عشاء کی نماز میں آتی تھیں، فجر کی نماز میں آتی تھیں، یہ دو نمازیں تھیں جن میں خواتین آیا کرتی تھیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ عوارض ختم ہو گئے، جن کی وجہ سے اجازت تھی، یہ عوارض کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے، اور حکم کہاں لوٹ گیا؟ اپنے اصل کی طرف لوٹ گیا۔ اب نہ نبی کی امامت کی فضیلت ہے، اور نہ ہی کوئی نہیں وہی اتر رہی ہے، جو اترنی تھی اتر گئی، سب کو پتہ چل گئی، اور زمانے میں بھی کیا آ گیا؟ فساد آ گیا۔ ہم تو اس زمانے میں ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھیں، حدیث پڑھیں گے آپ، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے اور عورتوں کی یہ کیفیت دیکھتے تو آپ نے جو کہا تھا نا کہ عورتیں مسجد میں آنا چاہیں تو ان کو آنے دینا، آپ یہ حکم منسوخ کر دیتے۔ صحابہ حیات ہیں اور زمانہ کیا ہو گیا؟ تبدیل ہو گیا، مزاجوں کے اندر گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے اور عورتوں کی اس طرح کی کیفیت دیکھتے تو آپ اجازت کیا کر دیتے؟ منسوخ کر دیتے، عورتوں کو آنے سے منع کر دیتے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عورتوں کو آنے سے منع کر دیا مسجد میں، ایک عمومی حکم میں کہ بھائی عورتوں کا مسجد میں آنا پسند نہیں، عورتیں گھروں میں نماز پڑھیں، لیکن مشخصاً عورتوں کو منع نہیں کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دینے کا امر تھا کہ بھئی عورتیں اگر آنا چاہیں تو ان کو آنے دینا۔ حتیٰ کہ ان کی بیوی حضرت عاتقہ وہ مسجد میں آیا کرتی تھی، حضرت عمر کو اچھا نہیں لگتا تھا یہ کیوں آتی ہیں، ناپسندیدگی کا اظہار تھا، اس کے باوجود حضرت عاتقہ آتی تھی، تو ان لوگوں نے ان سے کہا حضرت عاتقہ سے کہ آپ کے شوہر کو آپ کا مسجد میں آنا جب پسند نہیں ہے تو آپ کیوں نہیں آتی ہیں مسجد میں، آپ گھر میں نماز پڑھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ان کو پسند نہیں ہے تو مجھے منع کر دینا، منع کر دیں گے تو میں نہیں آؤں گی۔ حضرت عمر کیوں منع نہیں کرتے تھے؟ تو لوگوں نے ان سے کہا حضرت عمر تو اس لیے منع نہیں کر رہے تو ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تمہاری عورتیں تم سے مسجد آنے کی اجازت طلب کریں تو ان کی اجازت دے دینا، منع نہیں کرنا۔ وہ کیسے منع کر سکتے ہیں؟ اس میں تو فرمان رسول کی مخالفت ہو جائے گی، وہ ظاہراً بھی مخالفت نہیں کرنا چاہتے، تو آپ کو خود رک جانا چاہیے، لیکن وہ نہیں رکتی تھیں، وہ کہتے تھے کہ نہیں میں تو آؤں گی، اگر ایسے کو ایسے ہی لگتا ہے منع کر دیں مجھے، پھر میں نہیں آؤں گی، ان کا امر ان کا حکم ماننا میرے اوپر لازم ہو جائے گا۔ جب حضرت عمر نے دیکھا یہ مان ہی نہیں رہی ہیں اور منع بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ مخالفت ہو جائے گی، تو ایک ترکیب یہ کی کہ فجر کی نماز عشاء کی نماز میں آتی تھی نا، تو فجر کی نماز میں نکلی گھر سے، راستے میں ایک جھاڑی میں چادر اوڑھ کے حضرت عمر کھڑے ہو گئے، جیسے یہ قریب آئیں تو جیسے اوباش لوگ کسی عورت کو چھیڑنے کے لیے پکڑنے کے لیے بھاگتے ہیں ایسے بھاگے ان کے پیچھے،
ہو کرتے ہوئے، تو ڈر گئی کہ نہیں کوئی اوباش آدمی میرے پیچھے لگ گیا، بھاگ کے جلدی سے مسجد میں گھس گئی اور سلام پھیر کے گھر پہ آ گئی جلدی سے۔ حضرت عمر نماز پڑھا کے آئے تو کہنے لگے بھائی زمانہ بڑا خراب آ گیا، آج ایک بدماش میرے پیچھے لگ گیا تھا، اب میں مسجد نہیں جاؤں گی، آج ایک گنڈا میرے پیچھے لگ گیا تھا، اب میں نماز پڑھنے مسجد نہیں جاؤں گی۔ یہ سارا انتظام حضرت عمر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ وہ فراست حکمت ہے کہ رسول کے حکم کی مخالفت بھی نہیں ہے، صراحتاً منع بھی نہیں کیا، لیکن منشاء رسول کو سمجھتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت دی تھی یا ان کو مسجد آنے کے لیے اجازت دی تھی، اس کی وجہ یہ تھی، اب وہ وجہ نہیں ہے، اب ان کو مسجد نہیں آنا چاہیے، تو انہوں نے یہ ترکیب کی ان کو روکنے کے لیے، اس طریقے سے روک دیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب فی زمانہ تو زمانہ بہت ہی خراب ہو گیا، اب تو کسی طرح بھی اجازت نہیں دی جا سکتی عورتوں کو کہ وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں۔ البتہ اگر ایسی صورت ہے کہ عورتیں اپنے کسی کام سے نکلی ہوئی ہیں، بازار میں کہیں کام سے نکلی ہوئی ہیں، نماز کا وقت آ گیا ہے، تو ان کے لیے مسجدوں میں کوئی ایسا کمرہ وغیرہ ضرور بنا دینا چاہیے، خصوصاً مارکیٹوں میں اور خصوصاً بازاروں میں کی مسجدوں میں، کہ جہاں پر وہ نماز پڑھ سکیں، کیونکہ نکلی ہوئی تو ہیں، تم تو روک نہیں سکے ان کو، نکلی ہوئی تو ہیں، وہ تو روک نہیں سکے، اب نکل گئی ہیں اور ان میں سے کوئی خاتون اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا چاہتی ہے، نماز کو قضا ہونے سے بچانا چاہتی ہے، تو اس کے لیے مسجدوں میں انتظام ہونا چاہیے، لیکن تداعی نہیں ہونی چاہیے، دعوت نہیں دینی چاہیے کہ آؤ نماز پڑھنے کے لیے۔ جب فرض نماز کے لیے یہ حکم ہے تو تراویح کے لیے کہاں سے اجازت ہوگی بتاؤ؟ بعض مسجدوں میں جو خواتین کے لیے الگ سے تراویح کا انتظام کیا جاتا ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا نا بہت سی مسجدوں میں الگ سے انتظام کرتے ہیں، کمرہ بنا دیتے ہیں یا کسی حصے میں کر دیتے ہیں، پردہ لگا دیتے ہیں کہ جی مرد بھی پڑھیں خواتین بھی آ کے پڑھیں۔ نہیں، خواتین کو تراویح میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ارے فرض نماز میں جب اجازت نہیں ہے تو تراویح میں کیسے اجازت ہوگی؟ سر کچھ سوچو نا، بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اس پہ یہ بھی سمجھ لو، نماز کے لیے یہ حکم ہے، کسی اور مشروع کام کے لیے خواتین کا گھروں سے نکلنا وہ جائز ہے، اس کو آپ نماز پہ قیاس نہیں کر سکتے۔ مثلا خواتین کا تبلیغ میں نکلنا، خواتین بھی نکلتی ہیں نا، جماعت نکلتی ہے خواتین کی، بہت سی شرائط کے ساتھ نکلتی ہیں، ان کی شرطیں، محرم ساتھ میں ہوں، بہت کچھ شرطیں ہیں، خواتین جاتی ہیں۔ اس کے اوپر بعض لوگوں نے یہ فتویٰ دے دیا تھا کہ جی جب نماز کے لیے نکلنا جائز نہیں تو تبلیغ کے لیے نکلنا کہاں سے جائز ہوگا؟ حرام ہے، مسجد نہیں نکل سکتی تبلیغ کے لیے۔ لیکن جن لوگوں نے یہ فتویٰ دیا تھا ان کو بہت بڑا زبردست مغالطہ لگا تھا، انہوں نے قیاس کیا تھا اس کو، تبلیغ میں نکلنے کو، کس پر؟ فرض نماز پر۔ یہ قیاس مال فارق ہے، یہ قیاس درست نہیں ہے، اس لیے کہ نماز میں تو عورتوں کے لیے اصل حکم کیا ہے؟ گھروں میں پڑھنا۔ اصل حکم نماز میں عورتوں کے لیے کیا ہے؟ گھروں میں پڑھنا۔ کیا کسی اور مشروع کام کے لیے منع ہے گھر میں سے عورت کا نکلنا؟ نہیں، اس کی اجازت ہے۔ بلکہ آپ بخاری میں پڑھیں گے کہ حضرت عمر فاروق یہ چاہتے تھے کہ عورت کی گھر سے نکلنے پر ہی پابندی لگ جائے۔ کیا چاہتے تھے؟ عورت کے گھر سے نکلنے پہ بھی پابندی لگ جائے، لیکن اللہ نے ان کی اس مشیت کو قبول نہیں کیا اور عورتوں کو ضرورت کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت دی اللہ نے۔ قرآن کریم کی آیتیں تھی نا، یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ کیوں اتری ہیں یہ؟ ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، یہ اس لیے تو نکلی کہ گھر سے باہر نکلے ضرورت کے لیے تو یہ اہتمام کر کے نکلے، قرآن کریم نے اجازت دی ہے اس کی۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو آپ اس کو نماز پہ قیاس نہیں کر سکتے، آپ اس کو دیگر مشروع امور کے اوپر قیاس کیجئے نا، اس کے لیے تو قرآن نے اجازت دی، حدیث نے اجازت دی، صحابیات نکلتی تھی، تو آپ کیسے منع کر سکتے ہیں کہ تبلیغ کے لیے یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے جانے کے لیے خواتین کی اجازت نہیں ہے؟ تو علماء کے ایک طبقے نے یہ فتویٰ دیا تھا آج سے 10-15 سال پہلے، بہت بڑا مغالطہ لگا تھا ان کو، انہوں نے اس کو قیاس کیا تھا کس کے اوپر؟ نماز کے اوپر، حالانکہ نماز الگ ہے اور دیگر مشروع کاموں کے لیے نکلنا الگ چیز ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ مسئلہ واضح ہو گیا اچھی طرح؟ جس جگہ نماز پڑھائیے ادھر سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے، جگہ بدل لینی چاہیے۔ یہ صرف امام کے لیے نہیں، مقتدیوں کے لیے بھی یہ مستحب ہے۔ امام کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ جس جگہ اسے نماز پڑھائیں وہاں سے ہٹ کے سنتیں پڑھے، چاہے گھر جا کے پڑھے، کمرے میں پڑھے، اگر وہیں پڑھنا ہے مسجد میں تو جگہ بدل دیں۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو اشتباہ نہ لگے جماعت کا، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ امام صاحب جماعت کرا رہے ہیں، وہ تو ضروری ہے، لیکن مقتدیوں کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ تبدیل کیا کریں، جس جگہ فرض پڑھا ہے ادھر سنتیں نہ پڑھیں۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جو آپ بخاری میں بھی پڑھیں گے اور اس میں بھی شاید آئے گا آگے، کہ انہوں نے ایک شخص نے سلام پھیرنے کے بعد وہیں پہ سنتوں کی نیت باندھی، تو حضرت عمر نے پکڑ کے اس کو بٹھا دیا
اور کہا کہ جس جگہ تم فرض پڑھا ہے وہاں پر سنت نہیں پڑھو. سمجھ میں آئی بات؟